يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، آیے تطہیر اور مقام عصمت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سرنامہ کلام کے طور پر. آیے تطہیر کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار کا ارادہ بس یہ ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر طرح کی پاکی، ناپاکی، ہر طرح کی امپیورٹی کو دور رکھے، ہر طرح کی نجاست کو تم سے دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طریقے سے تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا معصوم عصمت مطلقہ یا عصمت کبرائے الہیہ، یہ وہ مقام ہے جو بہت ہی باریک سا مقام ہے، بہت ہی باریک لائن ہے. یہ ذرا سا اگر اس میں آگے کی طرف نکل جائیں تو خدا جیسے لگنے لگتے ہیں اور شرک لازم آنے لگتا ہے. ذرا سا پیچھے لے آئیں تو اپنے جیسے دکھائی دینے لگتے ہیں، جبکہ نہ ہم جیسے ہیں اور نہ خدا ہیں. درمیان کا ایک ایسا رابطہ ہے کہ جو خدا نے اپنے اور دیگر بندوں کے درمیان قرار دیا ہے، اور یہ رابطہ ہے
چونکہ واسطہ ہیں، چونکہ وسیلہ ہیں، خود اسی کیفیت کے اعتبار سے ان کو عصمت کبریٰ پر فائز ہونا چاہیے۔ خدا کی جانب سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس غلطی نہ ہونے کو جو حفظ کرتا ہے اسے معصوم مطلق کہتے ہیں۔ لہذا اب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جو چیز بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے علم اور خدا کے ارادے کو اپنے علم اور اپنے ارادے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ میرے ایک استاد تھے اسکول لائف میں، اردو پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کلاس میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہرحال ان کا احسان ہے، سہیل خان نیازی صاحب، خدا ان کو طول عمر اور صحت عنایت کرے۔ ایک چھوٹے سے ٹیسٹ نے توحید کی ایک ایسی بنا ذہن میں قائم کی تھی جو آج تک محفوظ ہے۔ آ کر انہوں نے سب کو کہا کاغذ نکالو، قلم نکالو۔ ہم نے سمجھا سرپرائز ٹیسٹ آج لینے کے، اور جب ہم تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اب کاغذ پر کوئی ایک چیز ایسی بناؤ، کوئی مخلوق ایسی بناؤ کہ جو اللہ کی کسی بھی مخلوق سے کوئی مشابہت نہ رکھتی ہو۔ اب ہم 12 سارے بچے جتنے بھی تھے کلاس میں، انہوں نے اپنے طور پر کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا۔ اب علامت ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سر ہے، کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی ہاتھ ہے، کسی کی کوئی جسم ہے۔ تو وہ ریجیکٹ کرتے رہے۔ تو ایک ہمارا ساتھی جو تھا اس نے کچھ بنایا نہیں تھا کاغذ پہ۔ جب اس نے دیکھا سارے ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو اس نے اپنا پرچہ دینے سے پہلے جلدی سے ایک ٹیڑھا سا دائرہ کھینچا اور دے دیا استاد۔ استاد نے دیکھا کہ یہ تو امیبا جیسا ہے۔ امیبا ہوتا ہے نا، ایک سنگل سیلولر آرگینزم ہوتا ہے جس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی۔ سب فیل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یاد رکھو مخلوق کبھی بھی خالق سے آگے نکل کر نہیں سوچ سکتی۔ بھئی ہم جو کچھ بھی سوچیں گے، ٹیکنیکلی تھوڑا سا، ہم جو کچھ بھی سوچیں گے، جو ان پٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کی کمبینیشنز کے ذریعے سے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں اس سے سوچیں گے کیسے؟ لہذا یاد رکھیے گا پروردگار کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری عقل انسانی سے ماورا ہیں۔ لہذا اگر کسی کو غلطی سے کبھی یہ گمان ہونے لگے کہ مجھے خدا سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لہذا معصوم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تم جو اپنے ذہن میں بنا رہے ہوتے ہو وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہوتی ہے، خدا نہیں ہوتا۔ لہذا خود اپنے ذہن کے اندر بھی یاد رکھیے گا خدا سے متعلق کچھ تصور اس کی ذات کے اعتبار سے کبھی کوئی تصور ایجاد کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ جو کچھ ہم اپنے ذہن میں ایجاد کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنی ذہن کی مخلوق تو ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ لہذا کبھی بھی اپنے علم، اپنے ارادے سے خدا کو کبھی بھی مقایسہ نہ کریں۔ کیوں؟ ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم زائد بر ذات ہے۔ یعنی کیا؟ میں آج عالم ہوں، فرض کریں کچھ چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں، کل کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، سب ختم ہو جائے گا۔ سر پر کوئی چیز لگے، ساری میموری ڈیلیٹ، زیرو، بہت سارے کیسز ہیں۔ لہذا ہمارا علم ہماری ذات سے جدا ہو سکتا ہے، جو ہے وہ نہایتاً محدود ہے، نہایتاً ناقص ہے۔ لہذا انسان اگر کہیں پرفیکشن کی طرف موو کرتا بھی ہے تو ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو آگے جاتا ہے۔ ایک چیز ٹرائی کرتا ہے، ایرر دیکھتا ہے، اسے ریموو کرتا ہے، پھر ٹرائی کرتا ہے، پھر ایرر دیکھتا ہے، پھر ریموو کرتا ہے، تو کئی ٹرائلز کے بعد بالآخر کوئی پرفیکٹ چیز اس کے ہاتھ میں آتی۔ خدا کا علم لامحدود ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا کیسا ہے۔ خدا کا علم اس کی عین ذات ہے، یعنی اگر صحیح معنی میں بات کی جائے تو خدا خود ہی علم ہے۔ لہذا عالم جو وہ کہتا ہے تسامحاً کہتا ہے کیونکہ ہم اور آپ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے
پروردگار کا علم اپنی پہلی ابتدائی کیفیت میں ہی پرفیکٹ ہے، اسے ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹرائی کرے گا پھر ایک چیز بنے گی پھر. لہذا یہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ ایوولوشن ہے چیزوں کے اندر اور کوئی چیز اوپر کی طرف جا رہی ہے، یہ مادے کے مسائل ہیں، خالق کے مسائل نہیں ہیں. اس کے علم میں جو چیز جیسی رہی ہے وہ ویسی ہی ہے. چونکہ اس کا علم لامحدود ہے، اس کی عین ذات ہے اور پرفیکٹ علم ہے، لہذا اس کا ارادہ بھی ہمارے ارادے سے بالکل مختلف ہے. اس کا ارادہ کیا ہے؟ اذا اراد شیئا یقول له کن. اب یہ فیکون کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کن اور فیکون کے درمیان جو لفظی فاصلہ ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ ہے کہ جس کے ارادے کو کن کہنے کی ضرورت اور وہاں سے یکون ہونے کی. بس اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ جب وہ کن کہتا ہے تو پوری کائنات تکوین جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے یہ اس کے ایک کن سے ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کن کے مقابلے پر صلاحیت چاہیے. اگر کسی شے میں صلاحیت ہوگی تو جیسے ہی وہ کن کا ارادہ کرے گا کوئی ہو جائے گا. اب جو سب سے پہلے فوری طور پر یعنی جس کن اور یکون کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے وہاں کن کا ارادہ اور کوئی ہے وہی اول مخلوق ہے، اور وہی اول مخلوق نور محمد و آل محمد علیہ السلام. اب یہ کن، اب غور کریں، ہم اور آپ ذہنی طور پر صرف تصور کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری حیثیت نہیں ہے. جب سے ہے تب سے عالم ہے، جب سے عالم ہے تب سے مرید ہے، جب سے مرید ہے تب سے ارادہ موجود ہے، جب سے ارادہ موجود ہے تب سے کن، جب سے کن موجود ہے پہلا یکن موجود ہے نا، موجود ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہے. تو آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے خدا ہے تب سے محمد و آل محمد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. فرق کیا ہے؟ وہ خود سے ہیں یہ اس سے ہیں. فرق یہ ہے وہ خود سے ہے یہ اس سے ہیں. اصل فرق یہی ہے. اہل بیت اطہار تمام اسماء صفات الہیہ کے حامل ہیں مگر اس سے ہیں، خود سے نہیں. جو خود سے ہو وہ خالق ہوتا ہے، جو خالق سے ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. لہذا اہل بیت اطہار اس منزل پر ہیں کہ جو کچھ بھی ہے خدا کی وجہ سے ہیں، خود سے نہیں. اب اس کے بعد جو بھی اس کن کا نتیجہ بنے گا، نتیجہ نکلے گا، وہ اس اول کے بعد اس کے سے گزر کر ہوگا. لہذا اس اعتبار سے کائنات میں جو بھی خلق ہوگا اس کا واسطہ فیض نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. اب اگر یہ اور کیجئے گا، یہ جو پہلی مخلوق وجود میں آئی ہے اس کے اندر ایک بھی خامی پیدا ہو گئی، وہ خامی کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ خدا پہ جائے گی. پس عقلاً لازم ہے اگر خدا میں کوئی خامی نہیں ہے، اول مخلوق میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی ریس، کوئی پاکی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے. اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو پہلی مخلوق بنے گی اس کیفیت کے ساتھ بنے گی، اسے ناپاکی سے دور کیا جائے گا یا رکھا جائے گا؟ رکھا جائے گا. آٹومیٹک ہے، خود بخود ہے. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہے. لہذا قیامت تک جو بھی چیز خلق ہو رہی ہوگی وہ اسی کن کا نتیجہ ہے، لیکن اس کی جہاں صلاحیت تھی وہ وہاں اس شکل میں، اس وقت میں، اس زمان میں، اس مکان میں خلق ہوگی. مثلا میں جو پیدا ہوا اور جو کچھ بھی ہوں اسی کن کا نتیجہ ہوں، لیکن مجھے پیدا ہونے میں میرے ماں باپ سے لے کر حضرت آدم تک کا سلسلہ چاہیے. جب یہ سارا سلسلہ مکمل ہوگا، میرے والدین آپس میں ملیں گے اور وہ مکان اور وہ زمان آئے گا کہ میں متولد ہوں، وہ سارے کے سارے فیکٹرز جب آ جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، تب میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ میں اس کیفیت کے ساتھ دنیا میں آؤں.
اب اس پورے سلسلے میں کہیں کوئی ایک چیز اوپر نیچے ہو جائے تو جو ہوگا وہ میں نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ میں نہیں ہوگا۔ لہذا اب پروردگار کے جتنا بھی یہ جو کن ہے، تکوین ہے، جہاں کہیں پر بھی ہے یہ اسی کن کا ہے، لیکن سارے کا سارا جتنا بھی امر ہے وہ اول مخلوق سے گزر کر جاتا ہے، اور پھر جتنا آگے کی طرف شے اپنی صلاحیت کو جتنی دیر میں ظاہر کر رہی ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے جس کو وہ اس سے اگلے مرحلے میں آگے جتنا آگے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی ہے جو کم۔ یہ مرحلہ ہے، اسی ارادے کے ساتھ اللہ کا ایک ارادہ ہے جو تشریعی کہلاتا ہے۔ وہ تشریع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ تشریعی ارادہ کیا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اب خلق ہو گئی ہیں، یہ جتنے بھی پست مرحلے میں چلی گئی ہیں، اب ان کو اس مرحلے سے دوبارہ نکال کر کمال کی طرف جس چیز نے لے کر جانا ہے وہ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے۔ اور اس ارادہ تشریع کو جس مخلوق کے ذریعے سے اللہ نے زمین پر جاری کرنا ہے، جس نے یہ کام کرنا ہے، وہ ہے جس کو ہم اور آپ انسان کے نام سے جانتے ہیں، جو میں اور آپ ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے خلافت عمومی ہمارے پاس موجود، مگر یہ خلافت کب ظہور کرتی ہے؟ جب ہم ایمان لا کر اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے گا، انسان اس پورے سرکل میں اس خلافت الہیہ کو کب انٹرٹین کرتا ہے، کب اس کے اندر وہ قدرت آتی ہے؟ اب میں لفظ کو بتا رہا ہوں، جہاں پر اب اللہ کا جو ارادہ تشریعی ہے وہ اس کے ارادہ تکوینی سے جدا نہیں ہے، بلکہ ارادہ تشریعی نوعاً بے ارادہ مخلوق کو کنیکشن دیتا ہے ارادہ تکوینی کے ساتھ، جوڑتا ہے۔ کیسے جوڑتا ہے؟ ایسے جوڑتا ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات میں وہ مخلوق کے جس کو ارادہ اور اختیار دے دیا انسان، اب انسان اپنا ضعیف سا ارادہ اور اختیار جیسے ہی اللہ کے ارادہ تشریعی کے مطابق کرنا شروع کرتا ہے تو جتنا یہ اپنے آپ کو ارادہ تشریع کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے اندر کمال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اس ارادہ تشریعی کے اندر لے آتا ہے۔ کون سے دائرے میں؟ جو واجب اور حرام کا دائرہ ہے۔ پس اگر انسان اس منزل کو حاصل کر لے کہ جہاں پر وہ کوئی حرام انجام نہ دے، کوئی واجب ترک نہ کرے، تو وہ پاکیزگی کے پہلے مرحلے پر آ جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے تقویٰ۔ اب اس کے بعد کے جو مراحل ہیں جب وہ طے کرے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی کیا؟ پھر وہ آگے بڑھے گا، ارادہ تشریعی اللہ کا ختم تو نہیں ہوا، واجب اور حرام تو نہیں ہے، اس سے آگے کی لائنیں کون سی ہیں؟ مستحب اور مکروہ کی۔ اب اس مستحب اور مکروہ کی لائن میں اگر انسان آگے بڑھے اور مستحبات کو بھی انجام دینا شروع کر دے، میکسیمم مستحبات انجام دینا شروع کر دے، میکسیمم مکروہات کو ترک کرنا شروع کر دے، خود بخود تقویٰ کے مراحل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث ہمارے پاس موجود ہے، حدیث قدسی ہے، پیغمبر کو ارشاد فرما کر پروردگار فرماتا ہے، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو جب یہ واجبات کی ادائیگی، حرام چیزوں سے اجتناب کے بعد یہ نوافل ادا کرتے ہیں، مستحبات انجام دیتے ہیں، تو اس مرحلے میں ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں میں اپنے بندے کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اس عبد نے اپنے ضعیف سے ارادوں کو خدا کے ارادے کے تحت لانا شروع کر دیا۔ اب اگر جتنا اس منزل میں یہ آگے جاتا چلا جائے گا کیا ہوگا؟ خدا کے حوالے جتنا میں اپنا اختیار جو اس نے مجھے دیا ہے یہ واپس خدا کو کرنا شروع کرتا ہوں، اتنا خدا مجھے صاحب اختیار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب انسان صاحب کرامت ہو جاتا ہے، جس جگہ کا ارادہ کرتا ہے پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جاتا ہے، انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ مریض کو اگر ایک مرتبہ ہاتھ لگاتے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کرامات ہیں جو علماء سے
رفع سے ظاہر ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس مرحلے کا آخری مرحلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس مرحلے کا آخری مرحلہ وہ ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی ایسا ہو کہ جو اس مرحلے کو درک کر لے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی ایسا ہو کہ جو اس مرحلے کو انٹرٹین کرے، یعنی وہاں پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے کر رہا ہے، وہ جو چاہ رہا ہے وہ خدا چاہ رہا ہے، جو خدا چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہو، جو مرضی کو اپنی اس منزل پر لے جائے، یہاں تک پہنچائے، خدا اس کے حوالے اپنے اختیارات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں، خدا کو بیچ دیتے ہیں، خدا کا ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے، ایک وہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا ان سے ان کے نفوس کو خریدتا ہے، ان کے مال کو خریدتا ہے، جب خریدتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بأن لهم الجنہ، ان کو جنت دے دیتا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے طہارت کا ایک ایسا مرحلہ طے کر لیا ہے کہ نفس اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ اب خدا اس نفس کا خریدار بنا ہے، خدا خریدے گا اور بدلے میں جنت عطا کر دے گا۔ تو وہ ایک مقام اختیار ہے، وہ ایک مقام ہے جو کر رہا ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ان سے خریدتا نہیں ہے، یہ خدا کو بیچتے ہیں۔ دو الگ الگ اپروچز ہیں، دو الگ اپروچز ہیں۔ ایک ہے جہاں خدا خریدار ہے، خود جا کے خریدتا ہے۔ ایک وہ ہے، اب لفظ کہہ دوں کہ وہ خدا اس کا خریدار ہے لیکن وہ بیچتا ہے خدا کو۔ تھوڑا سا آسان کرو، دیکھیے ایک ہے عام بازار، آپ جاتے ہیں بازار میں جا کر چیز خرید لیتے ہیں، آپ خریدار ہوتے ہیں، بیچنے والا موجود ہوتا ہے، جو آپ کو پسند آتا ہے آپ اٹھاتے ہیں ایسے۔ لیکن ایک مرحلہ کچھ چیزوں کا ہوتا ہے کہ جن کے اندر قیمتی ہے، مثلا فرض کریں یہاں پر کوئی بڑا قیمتی ہیرا آ جائے، بڑا سا کوئی ہیرا پاکستان میں آ جائے فروش کے لیے، تو اسے کیا بازار میں رکھا جائے گا؟ بازار میں رکھیں گے نہیں، اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھا جائے گا، بڑا سیکیورٹی کا انتظام ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ خود جائیں گے وہاں سامان ایک ہوگا، خریدار بہت سارے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں یہ نہیں ہوگا پسند آ گیا تو اٹھا لو، نہیں، اب یہ وہ مرحلہ ہی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ جس شاہکار کے لیے اب بولی لگے گی۔ کوئی کہے گا میں اتنے کا خریدوں گا، کوئی کہے گا میں اتنے کا خریدوں گا، تو جو جتنی بڑی بولی لگا لے گا وہ شاہکار اٹھا لے گا۔ تو یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ جہاں خدا کہتا ہے ان اللہ اشترا، وہاں بازار موجود ہے، پسند آئے گا اٹھائے گا، نہیں پسند آئے گا چھوڑ دے گا۔ لیکن جہاں کہہ رہا ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء، وہاں مسئلہ بازار نہیں ہے، شاہکار کا ہے۔ اب تاریخ سے جا کر پوچھو کہ یہ شاہکار کب اور کہاں بکا، تو تاریخ تمہیں خود بتائے گی کہ شب ہجرت کا بستر تھا، تلواروں کی سیکیورٹی تھی، اور اس ہیرے کا نام نفس علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ قیمت کیا لگائی ہے اللہ نے؟ قیمت لگائی ہے مرضات اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مرحلے پر ہے کہ جہاں وہ جانتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ خوب، یہاں تک مرحلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کی خدمت میں عرض کروں غور سے۔ مرحلہ یہ ہے، یہ جو آخری پوائنٹ ہے، یہاں تک ہاتھ پکڑ کر لے کر جانا کہ جہاں کوئی غلطی نہ ہو، انسان اس جگہ تک پہنچ جائے، تو جو خود اس منزل پر ہو اگر اس سے غلطی کا امکان ہو تو کسی اور کو کہاں سے لے کر جائے گا؟ بس اس منزل کے لیے کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جسے اللہ نے ہر غلطی سے پاک رکھا ہو اور وہ دوسروں کو اس مقام تک پہنچا سکے۔ پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ جناب حضرت سلیمان کے مرحلے میں اب سلمان و منا اہل البیت کہہ کر اہل بیت نے بتا دیا تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہیں یہاں تک پہنچا دیں گے۔ لہذا عصمت کی ضرورت ہے عقلی، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں علم الہی۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمارا علم ویسے خدا کا علم، ایسا نہیں۔ لہذا اب ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا اللہ کو پتا تھا کہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اس لیے غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ میں یہ غلطی کروں گا، اس لیے میں غلطی کر رہا ہوں۔ یہ پرابلم ہے نا بھائی۔ تو عصمت کے مرحلے میں
جو پرابلم آتی ہے وہ یہاں آتی ہے. بھئی اللہ کو معلوم تھا یا نہیں کہ یہ غلطی کریں گے یا نہیں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں کریں گے، تو پھر غلطی کیسے کریں گے؟ لہذا ہم نے کیا سمجھا ہمارے علم کی طرح سے کہ ہمارا علم کسی کے اختیار اور ارادے کو سلب کرتا ہے. لہذا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی کو ارادہ اور اختیار دے دوں گا، نہیں. یاد رکھیے گا انسان کا علم قید لے کر آتا ہے، خدا کا علم آزادی لے کر آتا ہے. بس خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اب مشکل کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا کے علم میں ہے تو ہم مجبور ہیں. اور یہ پرابلم کہاں آتی ہے؟ یہ پرابلم وہاں پر آتی ہے جب ہم ماضی کے معاملات کو حل کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ ماضی کے معاملات حل نہ کریں، میں آپ کے لیے معاملے کو تھوڑا سا حل کراؤں گا انشاءاللہ. شاید یہ مرحلہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. کبھی بھی علم الہی کے اور اپنے اختیار کے معاملات کو ماضی میں نہ تلاش کریں، فیوچر میں تلاش کریں. مثلا میں ابھی پانی پیوں گا یا نہیں، یہ خدا کو معلوم ہے یا نہیں؟ معلوم ہے خدا کو. لیکن کیا میں پانی صرف اس وجہ سے پیوں گا کہ خدا کو معلوم ہے؟ یعنی میں جب پانی پی رہا ہوں گا تو میں اپنی مرضی سے پی رہا ہوں گا، یعنی میری وہاں کوئی مرضی کو ارادہ ہوگا یا نہیں؟ میں آٹومیٹک چونکہ اللہ کے علم میں ہے اس لیے میں چاہوں یا نہ چاہوں پانی پی لوں. لہذا جب آدمی فیوچر کو سامنے رکھ کر علم الہی سے اپنے آپ کو ملاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو جو آزادی یہاں آپ محسوس کر رہے ہیں ہر مخلوق کو جس کو اللہ نے صاحب ارادہ بنایا ہے اس کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے، اب وہ چاہے غیر معصوم ہو چاہے معصوم ہو. لہذا معصوم بھی اپنے تمام افعال میں، اپنے تمام کاموں میں اختیار اس کے پاس موجود ہے. لیکن اب اس تمام اختیار، اس تمام عصمت، اس تمام کیفیت کے ساتھ یاد رکھے گا معصوم بنیادی طور پر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں خلق کیا، ہمارے اندر اللہ نے ایک صلاحیتوں کو دیکھا تو ہمیں خلق کیا، اور ہم جیسے اس کے علم میں تھے ویسے خلق ہو گئے. لیکن اس کے مرحلے میں بھی اللہ نے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے علم کے مرحلے میں آزمایا ہوا ہے. اس کے علم میں ہم جو حیثیت رکھتے تھے اسی حیثیت سے ہم خلق ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ بغیر کسی کو آزمائے مقام عطا نہیں کرتا. ہر مقام پر اس نے آزمائش کی ہے، ٹیسٹ کیا ہے، اس کے بعد کوئی مقام عطا کیا ہے. اور جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش رکھتا ہے. لیکن معصوم کی آزمائش کیا ہے؟ گناہ نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کو بھی اعتبار ہے. وہاں مرحلہ کیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہاں اللہ اب یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ ترک اولا بھی کرے گا یا نہیں، یہ اس پرفیکشن کو ظہور دے گا یا نہیں جو میں نے اس کے اندر رکھی ہے یا نہیں. لہذا خود اہل بیت معصوم کی حیثیت زمین پر کیا ہوتی ہے؟ معصوم ہمارے لیے، ہم جتنے بھی انسان ہیں ہمارے لیے اللہ کا امتحان معصوم کی ذات ہے. لہذا ہمارے سارے ٹیسٹ کس کی نسبت سے لیے جائیں گے؟ امام کی نسبت سے. بس ہمارا جو کچھ بھی حساب کتاب ہے، میرا اپنے زمانے کے امام کی نسبت کیا رویہ ہے، یہ میرا امتحان ہے. اگر میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر اس کی اطاعت نہیں کر رہا تو میرے لیے ایک مقام ہے، اور اگر میں اس سے دشمنی پر اتر آؤں تو دوسرا مقام ہے. اب اس بین شیطان کو جو اللہ نے اجازت دی ہے، گرچہ شیطان یہ بات جانتا ہے کہ یہ جو معصوم ہے یہ غلطی وہ بھی جانتا ہے. اس نے حد کا کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلصین ہے اس کو میں بہکا ان کو نہیں کر سکتا. لیکن شیطان اپنے کام کا اتنا پکا ہے کہ جہاں اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اپنی معصوم کو بہکا نہیں سکتا، ایک مرتبہ اس کے خلاف کوشش ضرور کرتا ہے، ٹرائی ضرور مارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک گمان یہ ہے کہ اگر اس مخلوق سے ایک غلطی بھی ثابت ہو گئی میں کامیاب ہو جاؤں گا. لہذا اب وہ اپنا لشکر تیار کرتا ہے. میں نے آیت پڑھ دی تھی، وَاسْتَفْزِزْ بِصَوْتِكَ، جاؤ اور جا کر ان کو اپنی آواز سے بہکاؤ، وَاجْلِبْ خَيْلَكَ وَرِجْلَكَ، اور اپنے لشکر تیار کر، اپنے سوارے تیار کر، اپنے پیادے تیار جا کر. اللہ بھی چیلنج کر رہا ہے.
اب یہ چیلنج کہاں ہے؟ صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، حتی معصوم. غور کیجئے گا، شیطان کا لشکر بنے گا کب؟ جب معصوم کے سامنے آئے گا. یہ مرحلہ ہے نا بالآخر. شیطان کا لشکر کب بنے گا؟ جب معصوم کے سامنے آئے گا. اب یہ لشکر معصوم کے سامنے آنے کے بعد طول تاریخ میں اس لشکر نے کیا کیا؟ معصومین کو اذیت دے دی. کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے خدا کے سامنے وہ مقام ثابت کر دیا کہ خدا نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے. اب جب خدا نے ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کیے تو اب خدا انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں اختیار دیتا ہے، انہیں قدرت دیتا ہے، انہیں غلبہ دیتا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت کرے اور وہاں سے اپنے بندوں کو آزمائے. اب اس میں معصوم بھی ہے اور غیر معصوم بھی. اگر غیر معصوم کا رابطہ ان سے ہو تو خدا ہم اور آپ سے یہ نہیں کہتا کہ تم آہ نہ کرنا، مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں کہتا کہ تم آنسو مت بہانا، مجھ سے اور آپ سے نہیں کہ کوئی مجھ سے اور آپ سے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تکلیف پہنچی آہ کیا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تھوڑا سا گریہ کیا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تھوڑا سا شکوہ کیا کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ تم غیر معصوم ہو. لیکن اس پورے لشکر کو اسفل سافلین تک پہنچانے کے لیے جس سے آزماتا ہے وہ اپنے زمانے کا معصوم ہوتا ہے. لہذا معصوم کے مقابلے پر یہ آتے ہیں اور معصوم پھر ان کے مقابلے پر اپنا الہی اختیار استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ذات معصوم آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. خود معصوم کی ذات ہوتی ہے کہ جو آزمائش کا مرحلہ بنی ہوتی ہے. اب آزمائش دونوں طرف ہے، وہ آزمائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے سے، یہ آزمائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے سے. یہ جتنا ظلم کریں گے اتنا پستی میں جاتے چلے جائیں گے، وہ جتنا صبر کرے گا خدا کو کامیاب کرتا چلا جائے گا. لہذا تاریخ میں جتنے بھی انبیاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نبی اللہ کا وہ شاہکار ہے کہ جس پر خدا کو اعتماد ہے کہ یہ گناہ نہیں کرے، غلطی نہیں کرے گا. لیکن اب خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے آزمائش کے مقابلے میں، آزمائش کے مرحلے میں صبر کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں. لہذا ہم جو کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام پیغمبر کے جانشین جتنے بھی ہیں، یہ 13 جانشین، ان سب کا مقام دیگر انبیاء سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ تاریخ نے نقل کیا ہے ہر نبی نے بالآخر ایک کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر اپنی امت کے لیے بد دعا کی ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. لیکن اب پروردگار دنیا کو کچھ ایسے افراد متعارف کرانا چاہتا ہے کہ اگر شیطان کا لشکر ظلم کی انتہا تک پہنچ جائے یہ خدا کا وہ شاہکار ہے کہ جس کے پاؤں میں لغزش نہیں آ سکتی. اور اس مرحلے میں کہ کوئی خدا کے ایسے شاہکار کو اپنے تمام کمال کے ساتھ ظہور دے زمین پر سوائے سید الشہداء کے کوئی اور نہیں ہے. لہذا ہر معصوم کو، حتیٰ پیغمبر کے بعد مولا کائنات کو، جناب زہرا کو، امام حسن مجتبیٰ کو، باق کے آنے والے تمام ائمہ میں سب کو پروردگار نے ایک وقت میں ایک آزمائش سے افسا، ایک وقت میں ایک آزمائش سے. واحد جناب سید جو شہداء ہے یہ وہ واحد ذات ہے کہ جس کو پروردگار نے ایک وقت میں جتنی بھی آزمائشیں ممکن ہو سکتی تھیں، خوف کے ذریعے سے، قتل کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، بچوں کی، بیٹوں کی شہادت کے ذریعے سے، اصحاب کی شہادت کے ذریعے سے، گھر کو چھوڑنے کے ذریعے سے، ہر وہ نوع امتحان جو تصور کیا جا سکتا ہے، سارے امتحانوں کو اللہ نے شیطانوں کو اپنے زمانے کے اختیار دیا. وہ اپنا تمام تر اختیار لے کر کربلا کی سرزمین پر آئے. لہذا کربلا میں جو ظلم اور مصائب اپنی معراج پر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا شاہکار ہے جو خدا کے اس مرحلے کو صبر کے ظہور دینا چاہتا ہے اپنی ذات سے. لہذا سید الشہداء کا یہ وہ مقام ہے جس پر تمام انبیاء نے، تمام ائمہ نے رشک کیا ہے. اور چونکہ ذات سید الشہداء سے
پروردگار کے شاہکار کا، پروردگار کی خلقت کا یہ کمال ظہور کیا ہے، لہذا پروردگار کو حسین سے اور حسین کو پروردگار سے جو عشق ہے وہ اپنے معراج پر ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں نبوت کی خاتمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، لیکن عشق کی خاتمیت کو اللہ نے سید الشہداء کے ظہور، وجود سے ظہور دیا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے، فوراً عرض کر دوں کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ خدا نخواستہ پیغمبر اکرم عشق کے اس مقام پر نہیں ہے یا اللہ ان کے عشق نہیں ہے۔ یہ جو 14 ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پروردگار کی قدرت کا وہ کمال ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس نے ایک کمال یہ خلق کیا کہ کثرت کو پیدا کیا، انیکویلٹی کو پیدا کیا، لیکن جہاں اس نے کائنات میں اتنی انیکویلٹی پیدا کی، اس انیکویلٹی کے درمیان سے اس نے اپنے کمالات کو ظہور دیا، وہاں پر اس نے ایک مخلوق ایسی بھی بنانی تھی کہ جہاں پر تمام انیکویلٹیاں ختم ہو اور اس طریقے سے کوئی موجود ہو کہ جو ایک ہوتے ہوئے 14 قابل میں نظر آئے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تعداد رکھی ہے وہ علم خدا میں 14 سے اوپر نہیں جاتی، علم خدا میں وہ 14 ہے۔ لہذا 14 معصومین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علم خدا میں ان کے اندر 14 سے زیادہ کی 14 سی تعداد اللہ کے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ 14 اللہ نے ایسے بنا دیے ہیں جو کسی ایک سے ظہور کرے گا وہ سب سے کر سکتا ہے۔ بس کوئی ایک مقام کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے باقی سب کے لیے ہو جائے گا، لیکن چونکہ میں اور آپ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے اس نے اس کو 14 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بس اگر نبوت اپنے کمال کے ساتھ کسی وجود سے کر رہی ہے تو باقیوں کے لیے بھی ثابت ہے، اگر کسی کے وجود سے اپنے آپ کو کمال دے رہی ہے باقیوں کے ثابت ہے، اگر اسی طرح سے عشق کسی کے وجود سے ظہور کر رہا ہے باقیوں کے لیے ثابت ہے، عصمت کسی ایک ظہور سے وجود کرے گی باقیوں کے لیے خود بخود ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ تمام مقامات اللہ نے ہر ایک کو اس کے اپنے علم کے مطابق جو جہاں پر تھا دیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معصومین کو اللہ نے بغیر کسی امتحان کے معصوم بنایا۔ لہذا غور کیجیے گا، ایک مرحلہ ہے تزکیے کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ ناپاکیوں ناخالصیوں کو اپنے وجود سے ختم کرتا ہے۔ ہمارے لیے مرحلہ طے ہوتا ہے، تدریجاً ہم اوپر آتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آتے ہیں، تقویٰ کی منزل کو حاصل کرتے ہیں، ہمارے اندر سے یہ کثافتیں یہ امپیورٹیز کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی حرام انجام دیتا ہے اور نہ کوئی واجب ترک کرتا ہے۔ اگر انسان اس منزل پر پہنچ جائے اسے کہتے ہیں تزکیہ، یہ تزکیے کی منزل ہے۔ لہذا تزکیے کی کیفیت کو بعض علماء نے اور بعض عرفاء نے بڑی اچھی طرح سے ایک شباہت دی ہے کہ جب ہم حیوان کا تزکیہ کرتے ہیں، حیوان کا تزکیہ اس کو ذبح کر کے ہوتا ہے۔ حلال گوشت جانور ہے، کیا حلال گوشت جانور کا میں کبھی بھی گوشت نکال کر کھا سکتا ہوں؟ ہر کنڈیشن میں کھا سکتا ہوں؟ نہیں، حلال گوشت ہے، لیکن جب تک تزکیے کے مراحل سے نہیں گزرے گا اس کا گوشت میں کھانے کی اجازت۔ بس اللہ نے اس مرحلے پر بھی ایک پاکیزگی کو رکھا ہوا۔ بس جانور کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، باقی تمام شرائط کے ساتھ کہ قبلہ رخ ہو، چھری تیز ہو، لوہے کی بنی ہو، قبلہ رخ ہو، اللہ اکبر، خدا کی خاطر، خدا کے نام کے ساتھ۔ خود جو تزکیہ اور ذبح کا پروسیس ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کی گردن کو کاٹیں کہ 4 رگیں اس کی پے در پے کٹ جائیں، ایک کے بعد ایک 4 رگیں کٹ جائیں۔ وہ 4 رگیں جو کٹتی ہیں ان میں سے 2 خون کی ہیں، ایک سانس کی ہے اور ایک خوراک کی ہے۔ یہ 4 رگیں اگر آپ نے کاٹ دی گردن کی تو یہ اس کا ذبح شرعی مکمل ہو گیا۔ خون نکل جانے کے بعد یہ گوشت آپ کے لیے کیا ہے؟ پاک، اب آپ کھا سکتے ہیں۔ کہ جیسے حیوان کا تزکیہ ہے اسی طرح سے نفس انسانی کا تزکیہ ہے۔ 4 رگیں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ اگر انسان ان 4 رگوں کو کاٹ دے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ وہ 4 رگیں کون سی ہیں؟ ایک رگ اس کے اندر رگ بخل ہے، کنجوسی کی رگ۔ دوسری رگ اس کے اندر رگ جبن ہے، بزدلی کی۔ ایک رگ اس کے اندر رگ ظلم ہے،
اور ایک رگ اس کے اندر رگے شہوت ہے. یہ 4 رگیں کٹ جائیں تو جو انسان ان 4 رگوں کے کٹنے کے بعد بنتا ہے وہ پاکیزہ نفس ہوتا ہے. لہذا جب بخل کی رگ کٹتی ہے تو انسان میں سخاوت پیدا ہو جاتی ہے. جب جبن کی بزدلی کی رگ کٹتی ہے تو اس کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے. جب ظلم کی رگ کٹتی ہے تو اس کے اندر عدالت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب شہوت کی رگ اس کے اندر کٹتی ہے تو اس کے اندر عفت اور حیا پیدا ہو جاتی ہے. بس جب تک یہ 4 صفات انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس کے نفس کا تزکیہ نہیں. لہذا اب میں نے اپنے لیے خود دیکھنا ہے کہ آیا میں اپنے نفس کا تزکیہ اب تک کر پایا ہوں یا نہیں. ایک مرتبہ تزکیہ ہو جائے تو تزکیے کے بعد اب یہ آمادہ ہے اس لیے کہ اس کی طہارت کی جا سکے. طہارت بھی پاک کرنے کو کہتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ طہارت کا تعلق ابھی تک جو نجاستیں تھیں، جو رجس تھا، اس کا جو تعلق تھا وہ اصل کے گروتھ کی جو بیرونی کیفیت ہے، خارجی کیفیت ہے، اس سے ہے. چیز اگ نہیں پائے گی. لیکن ایک مرتبہ اگنے کے بعد یہ بہترین پھل دے سکے، اس کے اندر کوئی خود خرابی نہ ہو، یہ کیڑوں سے محفوظ رہے، بس اس مرحلے میں ایک مرحلہ تطہیر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی قوت ایجاد کر دی جائے کہ اب کوئی شے آ کر اس کو خراب نہ کر سکے. بس یہ جو پاکیزگی کا اثر ہے اس کو طہارت کہتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مرحلہ طہارت ہے، یہ جو مرحلہ ہے تطہیر کا، اس کو اہل بیت کے لیے کس طرح سے قرار دیا اور کس طریقے سے ان کو پاک رکھا ہے. وہ مرحلہ کون سا ہے جو تطہیر کرتا ہے؟ اس مرحلے کو کہتے ہیں امتحان. جو انسان کے اندر تطہیر کو ایجاد کرتا ہے، یعنی امتحان اگر صحیح معنی سے ہو جائے کسی کا اور کوئی امتحان کے مرحلے سے گزر جائے تو امتحان میں کامیابی کا نتیجہ وجود کے اندر تطہیر کی صورت میں ظہور کرتا ہے. لہذا تمام جتنے بھی مصائب ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنے بھی امتحانات الہیہ ہیں، ان کا فلسفہ بنیادی طور پر انسانوں کے اندر معنوی تطہیر کو ایجاد کرنا ہے. بس جس امتحان سے آپ گزریں گے، جتنے کامیابی سے گزر جائیں گے، اتنا ہی آپ کے اندر تطہیر پیدا ہو جائے گی. اس وجہ سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا مت کیا کرو کہ پروردگار مجھے کسی امتحان میں مبتلا نہ کر، پروردگار مجھے کسی مشکل میں مبتلا نہ کر، پروردگار مجھے کسی پریشانی میں مبتلا مت کر. یہ دعا مت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امتحان نہیں ہوگا تو تطہیر بھی نہیں ہو پائے گی، اور پروردگار کا کام ہے تطہیر، وہ کرے گا. لہذا تطہیر ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا، مشکل آئے گی. لہذا فرمایا یہ مت دعا مانگا کرو. اس نے حتماً تمہارا امتحان کرنا ہے، حتماً تمہیں مشکل میں ڈالنا ہے. دعا یہ کیا کرو کہ پروردگار تو جو امتحان لینا چاہتا ہے، تو جیسا امتحان لینا چاہتا ہے، مجھے اس میں صبر عنایت کر اور استقامت عنایت کر. لہذا اگر سب کا مظاہرہ کر دے انسان تو پھر اس مقام کو ترک کرتا ہے. اب صبر کہاں تک کروں؟ میرا صبر کہاں تک جا سکتا ہے؟ کوئی تو زمین پر ایسا ہو جو ایک مرتبہ اس صبر کا مظاہرہ کر کے دکھائے کہ جہاں شیطان کی بھی چیخیں نکل جائیں اور وہ چیخ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، کاش مجھے معلوم ہوتا آدم کے صلب میں ایسے افراد موجود ہوں گے تو میں کبھی بھی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا. کیسے کیسے مقام پر صبر کیا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دے کر سید الشہداء نے صبر کیا ہے. جب انسانی عقل کربلا دیکھتی ہے تو سوائے حیرت کے کوئی اور مقام انسانی عقل کے لیے نہیں. وہ قیمتی سرمائے جو سید الشہداء نے ہم جیسے گنہگاروں کی تطہیر کے لیے، ہمیں مقام کمال تک پہنچانے کے لیے، زمین پر حکومت الہیہ کے قیام کے لیے دیے، ان میں سے ایک قیمتی قربانی سید الشہداء کا بھتیجا
امام حسن مجتبی کا بیٹا جناب قاسم ابن الحسن علیہ السلام. اگر اہل بیت، اگر امام حسن مجتبی اللہ کا ہیرا ہے تو قاسم امام حسن مجتبی کا ہیرا ہے. 13 برس کا سن ہے جناب قاسم کا، اور اس 13 برس کے سن میں میرے مولا کے اس فرزند نے اپنی کم سنی میں عرفان کی وہ داستان رقم کر دی ہے کہ بڑے بڑے عرفاء اس ایک جملے کو سن کر سر دھنتے ہیں کہ یہ بچہ اس عمر میں کس مقام پر تھا. چچا میرا نام ہے شہداء میں. قاسم تم شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ عجیب مقام ہے نا، انسان سوچے تو صحیح. ہم سے کوئی کہہ دے مرنے جانا ہے 2 منٹ کے لیے تو سوچیں گے. خدا جانے قال جناب قاسم عرفان کے کس مرحلے پہ ہیں. یہاں حضرت کا سوال ختم ہوا ہے، وہاں جناب قاسم کے منہ سے نکلا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. خدا جانے کس عرفان پر ہے. اب اگر شہد سے زیادہ شیریں کہہ رہے ہیں تو کربلا میں اس کا اظہار بھی ہو گیا ہے. شاید کوئی بچہ کسی میٹھی چیز کے لیے اتنی ضد نہیں کرتا ہوگا جتنا جناب قاسم نے عاشور کے دن شہادت کے لیے ضد کی. بار بار آتے ہیں مولا کے پاس، بار بار مولا رد کر دیتے ہیں. کیوں رد کر رہے ہیں سید الشہداء؟ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جناب قاسم کی عمر ابھی کم ہے، 13 برس کا سن ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیگر اپنے بھائیوں، اپنے چچا زاد، اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کی مانند حضرت قاسم کی بدن کی جسمانی اٹھان ویسی نہیں ہے، لہذا جسمانی اعتبار سے ظاہراً بدن نحیف سا ہے، قد بھی تھوڑا سا باقیوں کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے. تیسری وجہ کیا ہے؟ جناب ام فروہ کا واحد سہارا ہے. چوتھی وجہ کیا ہے؟ سید الشہداء کو جناب قاسم سے جتنی محبت ہے شاید اپنی سگی اولاد سے اتنی محبت نہیں. وہ وجہ بہت واضح سی ہے. امام حسن مجتبی سے جتنی محبت ہے مولا کو، اس محبت کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ جب امام حسن مجتبی کا یہ بیٹا 3 برس کی عمر میں یتیم ہوا ہوگا. یہ سیرت اہل بیت ہے، یہ سیرت سید الشہداء ہے. جناب قاسم کے یتیم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے امام حسین نے، لہذا حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے سید الشہداء کی حالت وہ نہیں ہے جو قاسم کے لیے سید الشہداء کی. اور ایک مرتبہ جب رد کیا تو حضرت پشت خیمہ جا کر گٹھنوں میں سر دے کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا جناب قاسم نے. راوی کہتے ہیں روتے ہوئے ایک مرتبہ بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف متوجہ ہوا. یہ عصمت صغرا ہے عزیزوں. جس حسین کا قاسم ایسا ہے خدا جانے وہ حسین کس منزل پر ہوگا. جب اس تعویذ کو ایک مرتبہ کھولا نا تو تاریخ کہتی ہے عبارت پڑھ کر روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اپنی موت، اپنی شہادت کی خبر پڑھ کر مسکرا رہے. اور پھر
خوشی سے دوڑتے ہوئے سید الشہداء کے پاس پہنچے. سید الشہداء جانتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب بھائی کی عبادت کو پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جاؤ قاسم، جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ. میرے اور آپ کے لیے یہ مرحلہ بڑا آسان سا ہے نا کہ جناب ام فروہ نے اجازت دے دی. ایک ماں جس کا اکلوتا سہارا ہے جناب قاسم، اس بیٹے کو ایک حتمی شہادت کی اجازت دینا، اور بیٹا بھی پھر کوئی عام بیٹا نہیں ہے، جناب قاسم ہے، بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں ہے. اس قدر حسین تھے جناب قاسم کہ جب میدان میں آپ نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا تھا تو دشمن کے فوجی دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا. جو اپنے قاتل کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہو، وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا خوبصورت ہو. لیکن میرا سلام ہو جناب ام فروہ کے عرفان کا، میرا سلام ہو جناب ام فروہ کے. کوئی روایت نہیں کہتی کہ جناب ام فروہ نے ایک لہجے کی بھی دیری کی ہو اپنا قاسم سید الشہداء کو قربان کرنے. ایک منٹ کی دیر نہیں لگائی ہے، خدا کی راہ میں اپنا قاسم قربان کر دیا. لہذا خیمے میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں. سید الشہداء نے حکم دیا اب جو زرہ جناب قاسم کو پہناتے ہیں، نحیف بدن ہے، زرہ پوری نہیں آ رہی، سر پر خود رکھے جاتے ہیں، خود بڑے ہیں، حضرت کا سر چھوٹا ہے. لہذا واحد شہزادہ ہے جو بغیر زیور جنگی کے میدان جنگ میں ہوتا ہے. نہ بدن پہ کوئی زرہ ہے، نہ سر کے اوپر. سید الشہداء کیا کر رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کا امامہ منگا کر کپڑے کو 2 ٹکڑے کیا، ایک حصے کو جناب قاسم کے گلے میں کفن کی طرح سے پہنا دیا. گویا حسین جانتے تھے کہ قاسم کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہو سکتا. دوسرے حصے کا امامہ بنا کر سر پر رکھ دیا. حکم دیا کہ رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا جائے کیونکہ حضرت کا قد چھوٹا ہے، پاؤں رکاب میں نہیں پہنچ پائیں گے. جب سارا انتظام ہو گیا اور جناب قاسم کو رخصت کرنا تھا تو سید الشہداء سے قاسم کو رخصت نہیں کیا جا رہا تھا. راوی کہتے ہیں گلے سے لگا کر جناب قاسم کو سید الشہداء اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں. روایات کہتے ہیں قاسم اور حسین کے درمیان کی زمین سید الشہداء کے اشکوں سے تر ہو گئی. بعض راوی کہتے ہیں حتیٰ سید الشہداء پر غشی طاری ہو گئی. ام فروہ تم کس مقام پر ہو؟ حسین سے قاسم جدا نہیں کیے جا رہے، میری بیوی نے کیسے اپنا بیٹا قربان کر دیا. لہذا جب جناب قاسم کو سوار کیا ہے، راوی کہتے ہیں کسی کی سواری کے پیچھے حسین اتنی دور لگ رہی ہے جتنا قاسم کی سواری کے پیچھے گئے. اور جب واپس آئے ہیں تو راوی کہتے ہیں سید الشہداء کسی ایک جگہ بیٹھ نہیں سکے، بیٹھے نہیں ہیں بلکہ خیمے کے سامنے چکر لگا رہے ہیں بے چینی سے، اور بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں. کب میرا قاسم مجھے آواز دے گا اور کب میں اپنے قاسم کے پاس جاؤں گا. بار بار
مقتل کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں پر میرے مولا جناب امام حسن مجتبی کا لال میدان میں آیا۔ ایک مرتبہ جب ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کیا تو ایک مرتبہ عمر سعد نے چیخ کر کہا، ارے یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، یہ حسن مجتبی کا بیٹا ہے، ارے اس کو عباس نے پالا ہے، اسے بچہ نہ سمجھو۔ ایک بڑے لشکر کو حکم دیا، جناب قاسم کے اوپر حملہ کیا گیا۔ بس عزادارو، ایک 13 برس کا نوجوان ہے، ایک بڑے سے لشکر کے درمیان گھرا ہوا ہے، بدن پر زرہ نہیں ہے، جو تیر آتا ہے حضرت کے بدن میں پیوست ہوتا ہے، جو نیزہ آتا ہے حضرت کے بدن کو زخمی کر دیتا ہے، جو تلوار آ کے لگتی ہے حضرت کے بدن پر زخم کو چھوڑ جاتی ہے۔ اب خون بھی بہ رہا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس اپنی جگہ ہے، لیکن میرا شہزادہ جنگ لڑتا رہا۔ بس عزاداروں کی سلسلہ میں کسی ملعون نے ایک بھاری سا گرز اٹھا کر حضرت کے سر پر مارا، میرے مولا نے تلوار سے وار کو روکا لیکن گرز سر تک آ گیا۔ ارے جس سر پر خود نہ تھا میرے مولا کے پیشانی تو پرخ ہو گئی، بس پیشانی کا دوبارہ ہونا تھا۔ اب میرا مولا گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا، جب چکرا کر زمین پر گرا ہے تو ایک مرتبہ مولا کو آواز دی ہے، لیکن آیت اللہ جعفر شیشتری علیہ الرحمہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں ہر شہید نے گرتے ہوئے سید الشہداء کو سلام کیا تھا، لیکن قاسم اپنی محبت کی وجہ سے سلام نہیں کیا بلکہ گرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا، یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی، کہا امو کی آواز کا گونجنا تھا۔ ایک طرف سے چچا حسین نے حملہ کیا، دوسری طرف سے چچا عباس نے حملہ کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے ایسا حملہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا 2 بھوکے بازوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اتنا شدید حملہ، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ بس عزادارو، جہاں بھگدڑ مچی ہے وہیں زمین پر حسن کا لال قاسم، بدن پر زراحت کوئی نہیں، بس اب اسی بھگدڑ میں گھوڑوں کے سموں کے درمیان موجود ہے۔ آیت اللہ نے لکھا کسی شہید نے امام حسین کو 1 سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے سید الشہداء کو کئی مرتبہ پکارا ہے، کئی مرتبہ پکارا، کہا جب بھی میرے مولا کے بدن پر کسی گھوڑے کا سو لگتا تھا قاسم ایک مرتبہ تڑپ کر آواز دیتے، یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی۔ وہاں حسین قاسم کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وقت قاسم کے نزدیک پہنچے ہیں، ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا حسین نے اور گٹھلیوں کے بل قاسم کی طرف جانا شروع کیا۔ اب جب قاسم کے نزدیک پہنچے حسن کا لال درد سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جیسے ہی حسین کی خوشبو کو محسوس کیا، حسین کی آغوش میں شہادت کا جام نوش کر لیا۔ بس حسین نے ایک نگاہ آپ سے ڈوب ڈالی، پھر ایک مرتبہ اپنے رخسار